حضرت شیخ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، عالم علم منطق فلسفہ کے امام ہیں، تفسیر کے اعتبار سے بڑے مفسر ہیں، علم شرع کے لحاظ سے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت، معرفت اصطلاحی وہ موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا کوئی ایسا عارف باللہ ملے، اللہ والا ملے، با خدا جوان ملے، میرا نفس مارے اور دل نور حق سے منور کرے، ظاہر خلق میں باطن خالق کے ساتھ ایسی صفت مجھے عطا کرے، کوئی ایسا اللہ والا ملے، صاحب دل عالم ملے۔ میں عالم ہوں مگر وہ عالم جو صاحب دل ہو، ایسا مجھے پیر ملے۔ ارادہ کیا فخر الدین، شکر ہے آپ کو ایک حصہ میں ایک آنکھ ملی ہے، لیکن اب یہ مکمل نہیں، دوسری آنکھ آپ کو ملنی چاہیے۔ تلاش کیا کوئی پیر ملے وہ بھی عالم عارف ہو۔ شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ، نجم الدین کبرا اس زمانے میں بڑے عالم عارف باللہ ولی اللہ تھے۔ شیخ نجم الدین کبرا علیہ الرحمہ اکیلا مدرسہ چھوڑا، گھر چھوڑا، رشتہ دار بچوں کو چھوڑا، طلباء کو چھوڑا، اکیلا چلتے چلتے ایک اللہ والے عارف باللہ کی دربار میں پہنچا۔ اس زمانے میں ایسے استاد تھے اللہ والے عارف باللہ جو یہ نفس مارنے کا کام کرتے تھے۔ صحبت میں جو پہنچے فرمایا کہ فخر الدین اب جتنی عاجزی کرو گے تو اتنا فائدہ ہوگا۔ اب صبح میں جا کر عرض کروں اسی میں آیا ہوں، سیکھنے کے لیے فائدہ نہیں۔ آئے تو مسجد کے باہر جو بیت الخلا ہے، کہا کہ یہ عاجزی کا کام ڈھیلے چن کر میں یہاں رکھتا ہوں تاکہ فقیر لوگ ڈھیلے اٹھا کر یہ حاجت پوری کریں۔ یہ خدمت ہے اور عاجزی والی خدمت ہے، نفس کے خلاف خدمت ہے۔ امید ہے اللہ راضی ہوگا، پھر اللہ والوں کی بھی توجہ ہوگی۔ یہ سادہ کام پہلا یہ کام تو کر لوں، پھر آگے جو میرا نصیب ہے۔ ڈھیلے چن چن کر کے وہاں بیت الخلا کے سامنے رکھتا تھا۔ چند دن کے بعد خیال آیا فخر الدین اب یہ کیا عاجزی، یہ تو بڑی عاجزی نہیں ہے، زیادہ عاجزی کرو۔ روایتوں میں ہے کہ پھر ڈھیلوں کو اٹھا کر چہرے پر ملتا تھا تاکہ اس کو نرم کرے۔ وہ ڈھیلے سخت ہوتے ہیں تھوڑا، پہلے ہاتھوں سے ایسے کرتے تھے، ان کو گول کرتے تھے تاکہ نرم ہو، پھر اس چہرے پر مرنے لگا۔ تو لوگوں نے ہنسنا شروع کیا، کمال ہے، پہلے سنتے تھے دنیا میں پاگل ہے، اب تو آنکھوں سے دیکھا پاگل ہے، دیوانہ چریا۔ ڈھیلے چہرے سے مل کر یہ ٹھیک کرتے، ہاتھوں سے ٹھیک کرو۔ اب دیوانے کو کیا لوگوں کی پرواہ، لوگ ہنسیں، برا کہیں، جو کچھ کہیں، تیرا نفس جو ہے نا جب غلام ہے تو کوئی جواب ہی نہیں دینا، پرواہ بھی نہیں کرنا، ہنسنے والے ہنستے رہیں، نفس اس طرح مرتا رہے گا۔ پھر تقریر کے ٹائم تقریر میں بیٹھتے تھے، صحبت میں کوئی حکم ہوتا کام لنگر کا کرتے تھے، فارغ ہوتے تو ڈھیلے بناتے تھے۔ دیکھیے ایک عالم دین ہیں، نفس مارنے کے لیے کتنا بڑا انتظام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ اب ان کا نام قیامت تک عام ہوا، اللہ نے ان کا ذہن اتنا کھولا، دل اتنا روشن کیا کہ اللہ والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نازل ہوتی رہی اور معرفت اللہ تعالیٰ کے آداب، خدا کے قرب کے فرائض و حقوق و ضروریات بھی سنتے رہے، مشائخ کی برکات سے بہرور ہوتے رہے، ادھر نفس کو بھی مارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اب اس کا کام پورا ہوا تو پھر ایک نظام بنایا۔ ایک غیر مسلم حکیم، حکیم مانا دانشمند، فلسفہ میں مہارت رکھنے والا، علم حیت، علم فلکیات، علم منطق اور علم فلسفہ سائنس کے جتنے شعبے ہیں ان سب مہارت رکھنے والا، جس کو کہتے ہیں حکیم۔ ایک تو ہوتا ہے طبیب، ڈاکٹروں والا حکیم، وہ حکیم مراد نہیں، یہ ہے فلسفہ کے اعتبار سے حکیم، جو بہت سے علوم و فنون پر مہارت رکھتا ہے، وہ حکیم۔ اس نے اسلام پر اعتراضات لکھے کہ اسلام پر یہ اعتراض نمبر 1، یہ اعتراض نمبر 2، اعتراض نمبر 3، ہے کوئی مسلمان عالم جو میرے ان اعتراضوں کے جوابات دے؟ اگر کوئی جواب دے گا تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اتنا دعویٰ کر دیا۔ جی غیر مسلم حکیم کے فلسفہ و منطق سے بھرے ہوئے سوالات اہل اسلام کے اہل علم کے سامنے پیش ہو گئے، بات بادشاہ تک پہنچ گئی، مشورہ طے ہوا، لوگوں نے کہا حضور یہ
علم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا فضل بھی جس پر ہو، اس کا دل بھی زندہ ہو، وہ شاید ان سوالات کو سمجھے پھر حل کرے۔ بات پہنچ گئی کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس سوالات بھیج دو، یہ بڑے عالم بھی ہیں اور اللہ والے بھی ہیں۔ تو یہ سوالات نجم الدین کبریٰ کے پاس پہنچ گئے۔ نجم الدین کبریٰ سمجھ رہے تھے کہ ہماری صحبت میں یہ جو دیوانہ لگ رہے ہیں یہ بہت بڑے عالم ہیں اور یہ فخر الدین رازی ہیں، یہ اعلیٰ مقام والے ہیں، اگر میں کچھ بات کرتا ہوں تو یہ لوگ مانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ سے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فقیروں کو کہا فقیروں ان سوالات کا سمجھنا یہ بھی بڑا مشکل، پھر جواب دینا اور زیادہ مشکل۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے جو فخر الدین رازی ہو۔ فخر الدین رازی، میں ہوں نجم الدین کبریٰ، اور جو فخر الدین رازی ہے وہ فلسفہ کے امام ہے، سمجھے گا بھی وہی، حل بھی وہی کرے گا۔ فخر الدین رازی تو خود بیٹھے ہیں مجلس میں، انہوں نے سنا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو فخر الدین رازی کے پاس بھیجو، وہی سمجھے گا وہی جواب دے گا۔ فقیر روانہ ہوا تو فخر الدین اٹھے اور راستہ کی طرف۔ فقیر کو کہا کہ مجھے کاغذ دو، میں اس کے جوابات لکھتا ہوں، آپ حضرت صاحب کو دے دیں، اگر حضرت صاحب قبول کریں تو ٹھیک، قبول نہ کریں تو پھر آپ آگے جائیں۔ انہوں نے کہا دیوانہ پاگل، چلو چلو یہ تیرے کام کریں۔ انہوں نے کہا بے شک میں دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں، لیکن آپ کو جواب چاہیے نا، پسند نہ ہوں تو پھر آپ بلا شک آگے جائیں۔ ان سے کاغذ لے لیا، سوالات پڑھے، ایک ایک سوال کا جواب پیچھے سے دے دیا، سوال یہ جواب، پھر سوال پھر جواب۔ نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ مغز ماری کی ضرورت ہے۔ ان علوم میں اتنے بڑے ماہر تھے کہ دنیا کے غیر مسلم حکیم کے سوالات کو بھی سمجھے، وہاں ہی بیٹھے بیٹھے جوابات لکھ دیے۔ فرمایا آپ حضرت کو دے دیں، حضرت کو کہیں کہ اس اگر جوابات صحیح نہ ہوں پھر آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہے۔ دے دیا۔ فرمایا دیکھا آپ لوگوں نے کتنے جوابات صحیح، یہی آدمی جو بیٹھے یہی فخر الدین رازی ہیں۔